آج آپ سے گفتگو کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہمارے عام روایتی موضوعات اور روٹین سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اور عام طور پر مساجد اور ممبر و محراب سے اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کم ہوتی ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اس پر شکوہ رہتا ہے کہ یہ آواز مسجد سے بلند کیوں نہیں ہوتی، کیا اس پر دین کی تعلیمات نہیں ہیں؟ میری مراد ایک انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے سیوک سینس، جسے اردو میں کہا جاتا ہے شعور شہریت۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، جن لوگوں میں رہتے ہیں، کچھ اس کے حق ہوتے ہیں۔ معاشرے خوبصورت بنتے ہیں جب ہر فرد اپنا حق ادا کر رہا ہو۔ آج ہم یورپ کی بات کریں یا سیکنڈینیوین کنٹریز کی، امریکہ کی، باہر کی دنیا کی، جسے سویلائزڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، وہاں آپ کو صفائی ستھرائی بڑی اعلیٰ درجے کی ملے گی۔ جن لوگوں نے وہ ملک وزٹ کیے اور دیکھے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ان کا صفائی کا نظام، ان کے سڑکوں کی ٹریفک کے ڈسپلن کا نظام، ایک جگہ پر جہاں چند لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر قطار بنانے کا انتظام، کہ کس طرح ہم ایک اچھے عمدہ طریقے سے اپنا حق لیں گے، اور جو پہلے آیا ہے وہ پہلے پائے گا۔ کوئی بوڑھا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، خواتین ہیں تو ان کو فوقیت دی جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں لوگوں نے صرف مغرب کا خاصہ سمجھا، اور اس دنیا کے معاملات کی ترقی کا شاخسانہ جانا، اور مسلمانوں نے شاید یہ سوچا کہ ہمارے دین میں اس حوالے سے کوئی تعلیمات شاید نہیں ہیں۔ یہ قصور دین کا نہیں ہے، یہ قصور ہمارا دین کو پہنچانے والوں کا ہے کہ ہم نے دین کا یہ پیغام پہنچایا نہیں۔ ہم نے تعلیمات دین کو صرف عبادات کی حد تک رکھا، صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کی حد تک رکھا۔ ہم نے تعلیمات دین میں صرف تسبیحات کو رکھا، ورد وظائف اوظاف کو رکھا۔ یہ جو معاملات تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے کپڑے صاف رکھنے چاہیے، اپنے دانت صاف رکھنے چاہیے، اپنے ناخن صاف رکھنے چاہیے، یہاں تک کہ اپنے منہ زیر ناف، اپنی بغلوں کے بال، ان سب چیزوں کے بارے میں سنت مطہرہ کے اندر ایک دو نہیں 20 احادیث پاک موجود ہیں، 20 احادیث پاک موجود ہیں۔ ہم یہ باتیں سنتے ہیں کبھی کبھار، کسی اخبار میں پڑھ لی، ٹی وی پہ سن لی، یا کسی مسجد سے یہ بات سنائی دی، مگر چونکہ ہمارا زور اس پہ نہیں ہے، اس پر فوکس نہیں ہے، یہ ہماری مجالس کی گفتگو کا عام ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اگنور ہو جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دین جو دن میں 5 بار ہمیں اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے بازو، اپنے سر کا مسح کرنے کا حکم دیتا ہے، فرض نماز کے لیے وضو کو فرض قرار دیا ہے، وہ دین کس قدر طہارت کا حامل ہوگا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر نہر کے کنارے رہتا ہو اور 5 بار وہاں پہ جا کر وضو کرتا ہو، اپنے ہاتھ پاؤں دھوتا ہو، کیا اس پر کوئی میل رہے گا؟ کہا نہیں رہے گا۔ تو کہا جو 5 بار نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہ کا بھی کوئی میل نہیں رہتا۔ حاضرین ذی احتشام، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اٹھائیے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی پر، مسواک کرنے پر، دانتوں کو صاف کرنے پر جتنا زور دیا اور جتنا عمل کر کے دکھایا، خدا کی عزت کی قسم ایسے لگتا ہے کہ سرکار کو اس سے زیادہ شاید کسی بات کے اہتمام کا خیال ہی نہیں تھا۔ یہ فرمانا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا، میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا، میں واجب قرار دے دیتا کہ ہر بندہ ہر نماز کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرے۔ کلی تو ہے سنت میں، مگر کہا مسواک کو یعنی برش کرنے کو بھی میں واجب قرار دے دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز کے ساتھ کرتے تھے۔ گھر میں کوئی آیا، کوئی گیا، گھر سے باہر سے گھر آئے تو پھر مسواک کر لیا، باہر جانے کی تیاری کی تو پھر مسواک کر لیا، یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ کرنے والے تھے اور آخری چند منٹ بچے ہوئے تھے، گھنٹے نہیں کہہ رہا، منٹ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرا بھائی عبد الرحمن حجرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ پہ مسواک تھا، سرکار کی نگاہیں مسواک پہ رک گئی۔ آپ نگاہوں کے اینگل سے بھی اندازہ لگاتے ہیں نا کہ کون کدھر توجہ کر رہا ہے، سرکار کی نگاہ مسواک پہ رک گئی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ سرکار مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ظاہری طور پر اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسواک کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے منہ میں نرم کر کے حضور کے دانتوں پر مسواک کو پھیرا، حضور کو اطمینان حاصل ہوا۔ آپ اندازہ فرمائیے نبی محتشم دنیا سے جا رہے ہیں، پردہ کر رہے ہیں، تو آخری عمل ہمیں کیا کر کے دکھا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی بخوبی جانتا ہے کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ شعب الایمان کی حدیث پاک کے حدیث نمبر 2119 میرے آقا نے فرمایا طیبوا افواہکم بالسواک، اپنے منہ کو مسواک سے صاف کیا کرو، فإنہا طرق القرآن، یہ قرآن کے نکلنے کا راستہ ہے۔ قرآن پڑھتے ہو اس منہ سے، اس منہ سے نام مصطفیٰ لیتے ہو، حضور کا نام لیتے ہو۔ ادب والے تو یہ کہتے ہیں کہ 1000 بار بھی مشک عنبر سے میں اپنا منہ دھوؤں تو تب بھی سرکار کا نام لینے کے قابل نہیں ہوتا، مگر ہمارا حال کیا ہے کہ روٹین میں بھی منہ اور دانت صاف کرنے کے روداد نہیں ہیں ہم۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، ایمان کی کیٹیگریز، ایمان کے ڈپارٹمنٹ 70 سے اوپر ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ان میں سب سے نیچے جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کے رستہ صاف کر دینا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی شعبہ ایمان ہے۔ ہم ایک حدیث پاک سنتے رہتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، آپ نے کتابوں میں بچپن میں پڑھی ہوگی مگر صرف پڑھی ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، وہ دین جو کہتا ہے صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں اور جا کر دیکھیں ہماری ٹیبلیں کیسی ہیں، ہمارے موبائل کیسے ہیں، ہمارے لیپ ٹاپ کیسے ہیں، ہمارے گھروں کی چارپائیوں کے نیچے کیا حوال ہے، ہمارے دیواروں پر لگے ہوئے جالوں کے کیا معاملات ہیں۔ یہ تو گھر ہو گیا، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گلی کے اندر ہمارے کیا حالات ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارا منہ چڑھائیں گی اے اس نبی کے ماننے والوں جنہوں نے کہا تھا صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان صفائی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے ملکوں کو اور ہمارے شہروں کو سب سے زیادہ گندگی کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، ہمارا کوئی کچرا ہوگا ہم اسے باہر پھینک دیں گے، ہم نے کچھ کھایا پیا اسے باہر پھینک دیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر۔ اور اس چیز کو اصل درد اور المیہ یہ ہے جو میں لے کے بیٹھا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو دین سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس بات کو دین نہیں سمجھا، حالانکہ یہ عین دین تھا، حالانکہ یہ عین اسلام تھا۔ اور دوسری بات جس پر ہم آج بہت زور دوں گا میں، وہ یہ ہے
کہ راستوں کو صاف کرنا، چونکہ گھر ہمارا گھر ہے، اسے ہم جانتے ہیں یا ہمارے گھر والے جانتے ہیں، یا کوئی گھر آئے جائے گا تو وہ جانے گا، ہمارے گلی کوچے وہ ہیں جہاں سے ہر کوئی گزرتا ہے، ہماری سڑکیں وہ ہیں جو دنیا کو ہمارا آئینہ دکھاتی ہیں، ہمارا چہرہ دکھاتی ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رستے پہ جا رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، اس نے رستے پر ایک کانٹے والی جو ٹہنی تھی اس کو پڑا ہوا دیکھا۔ دیہاتی علاقوں میں تو ظاہر ہے ٹہنیاں ہی نظر آئیں گی جہاں درخت ہوں گے، شہروں میں اور بھی 100 طرح سے تکلیف دینے والی چیز ہو سکتی ہے، کوئی کیل پڑا ہے، کانچ پڑی ہے، چھلکا پڑا ہے، یا ویسے گھر کا ہم نے کام کرایا تو ہم نے گھر کا جو کوڑا ہے وہ باہر رکھا ہوا ہے، 6 دن ہو گئے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس نے گلی کو خراب کیا ہوا ہے، وہاں سے گرد اڑ رہی ہے، پھیل رہی ہے، رستہ تنگ ہوا پڑا ہے۔ تو فرمایا بخاری و مسلم کی حدیث پاک، میں ایک آدمی گلی سے گزرا، اس نے ایک کانٹے والی شاخ کو وہاں پڑا ہوا دیکھا، اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، رستے کو صاف کیا، کلیئر کر دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرما لیا، فغفر لہ، خدا نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ میں یہ احساس اور یہ خیال آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور میرا رب ڈال دے، کہ یہ جو معاملات ہے اسے دین سمجھیے، صرف نفل پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی گلی کو صاف کرنا بھی دین ہے، گلی کے اندر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی دین ہے، لوگوں کے مسائل و مشکلات کو کم کرنا بھی دین ہے، یہ سارا کچھ دین کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ اسی مفہوم کی اور بھی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف میں حدیث پاک آئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لقد رأیت رجلا تتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس، فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے رستے سے لوگوں کو تکلیف دینے والی ایک چیز کو ہٹایا تھا، میں نے اسے جنت کے باغات میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے، میں نے اس کو، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا تھا۔ تتقلب کا معنی ہوتا ہے گھومنا پھرنا، ٹور لگانا، میں نے دیکھا باغوں میں ٹہل رہا تھا وہ، اس ایک بات پر کہ اس نے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تھا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، مفہوم یہی ہے، میں قال نزع رجل لم یعمل خیرا قط، یہاں اور الفاظ ہیں، میں ایک آدمی مر گیا، اس نے زندگی میں کبھی خیر کا کام نہیں کیا تھا، جیسے ہم وہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا کہ ایک گنہگار خاتون تھی، طوائف خاتون تھی، پیاس کے حالت میں اس نے کنویں سے پانی بھر کے نکالا، تو پھر بعد میں دیکھا کتا پیاسا زبان سے ہلکان ہو رہا، اس نے سوچا جیسے مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے جوتے کو موزہ بنا کر کنویں میں ڈالا، اس میں سے جو پانی نکلا کتے کے منہ میں ڈالا، اللہ نے اس گنہگار عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج ہمیں یورپ حقوق سکھاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، اینیمل رائٹس کی بات کرتا ہے، ارے حقوق جاننے ہیں تو ان سے پوچھو جنہوں نے کائنات کو اصل میں سچے حقوق کا چہرہ دکھایا تھا، پیغام دیا تھا، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حاضرین محترم، فرمایا ایک آدمی مر گیا اور حال یہ تھا کہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی کا خیر کا کام ہی نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ غصن شوک عن الطریق، اس نے رستے سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو، کوئی درخت گرا پڑا تھا یا اس کا لڑا ٹہنی، بڑا ٹہنی گری پڑی تھی اس کی، وہاں پر اس نے اس کو ہٹایا، اس کو وہاں سے ہٹا دیا، فاماتہ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، فادخلہ الجنہ، اسے جنت میں داخل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 4 حدیث پاک رکھی ہیں، اور حدیثیں ساری بخاری و مسلم کی ہیں، صحاح ستہ کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میں کوئی ضعیف اور کمزور حدیثیں موضوع کو ثابت کرنے کے لیے لے آیا ہوں، نہیں، یہ بخاری و مسلم کے مضامین ہیں، باقاعدہ ہماری کتب کے اندر چیپٹر ہیں، کتاب الآداب، ایٹیکیٹس، چیپٹر آف ایٹیکیٹس، ایٹیکیٹس کیا ہیں معاشرے میں رہنے کے، معاشرے میں رہنے کا ادب کیا ہے، سوسائٹی کے ہم پر حق کیا ہیں،
बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5518 है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना की गलियों में से गुजरे तो एक गली में आपने चंद लोगों को बैठा हुआ देखा। फरमाया इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुकात, लोगों रस्तों में बैठने से बचा करो। सरकार ने फरमाया राहों में बैठने से बचा करो। इसमें सब आ जाता है, गली में खड़े होकर लंबी गप्पे लगाए रखना। ज़ाहिर है गली में जब दो बंदे भी खड़े हो जाएंगे और 12 फुट की गली है, 14 फुट की गली है, दो बंदे जब खड़े हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कि रास्ता छोटा पड़ जाएगा, तंग हो जाएगा और फिर आने जाने वालों के लिए ज़हमत का बायस बनेगा। और इसके अलावा उसके और कई मफासिद हैं, खराबियां उसके अंदर। गली में खड़े हो जाना, चौक में खड़े हो जाना, दुकानों पर बाहर जाके बैठे रहना बिला वजह बगैर किसी मकसद के। फरमाया कि गलियों में सड़कों पर बैठे रहने से बचा करो। फ़कालू, सहाबा किराम ने कहा मा लना बुद्दुन इन्नमा हिया मजालिसुना नतहद्दसु फीहा, या रसूल अल्लाह गलियों में नहीं बैठे तो कहाँ बैठें? हमारे पास कोई ड्राइंग रूम थोड़े हैं, हमारे घरों में इतने कमरे तो नहीं हैं। और सच्ची बात यह है, सहाबा किराम का ये कहना बनता था। मैं देखता हूँ कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत सैयदा ज़ैनब से निकाह फरमाया था तो जगह इतनी तंग थी कि जो हुजरा हज़रत ज़ैनब के रहने का था उसी हुजरे में वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी, हुजूर मेहमानों को खाना खिला रहे थे। इस कदर तंगी का ज़माना था। हज़रत आयशा फरमाती हैं सरकार घर में जब नवाफिल पढ़ते रात को जगह इतनी तंग होती थी कि मेरी टांगे आगे आती थी। मैं हुजूर जब सजदे में जाते थे मुझे हाथ लगाते थे, मैं टांगे आगे कर लेती थी, हुजूर सजदा कर लेते थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जगहों की कितना तंगी थी। घर इतने खुले नहीं थे, बड़े नहीं थे। तो सहाबा किराम का ये कहना कि या रसूलल्लाह हमारे लिए चारा ही नहीं है, कहाँ जाएं, किधर जाके बैठे, क्या कहाँ बैठ के बातें करें? सरकार ने फरमाया अच्छा अगर ऐसा है कि तुम मजबूर हो, गलियों के सिवा कोई गुजारा नहीं है, तो सुनो फातु तरीका हक्का, रस्तों को उनका हक दिया करो। ये जुमला काबिल गौर है। फातु तरीका हक्का, रस्तों को उनका हक दिया करो। आज पढ़िए सारे यूरोप को, तरक्की याफ्ता दुनिया को, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, जानवरों की बात करेंगे, हकूक वालिदैन के हम पढ़ते हैं, औलाद के पढ़ते हैं, मियाँ बीवी के पढ़ते हैं, मगर सीरत मुस्तफ़ा बताती है कि रस्तों का भी कोई हक होता है, गलियों का भी कोई हक होता है। ये वो चैप्टर है जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजर आ रहा है। रस्तों को उनका हक दो। सहाबा किराम ने हैरानी से पूछा वमा हक़्क़ु तरीक़ या रसूल अल्लाह, का रस्तों का क्या हक होता है, रस्ते का क्या हक होता है? फरमाया गज़्ज़ुल बसर। अब हक सुन लीजिए, तफसील का वक्त नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, मगर बुनियादी बात समझाया देता हूँ। 5 सरकार ने हक फरमाए, बाद में 6 आए, बाद में 4 आए। फरमाया गज़्ज़ुल बसर, पहला हक ये है अगर गली में खड़े हो गए हो, किसी दुकान पे खड़े हो गए हो, बैठ गए हो, तो अपनी निगाहों को झुका के रखना, आते जाते के ऊपर झांक ताक न करना। खास तौर पर ख़वातीन गुजरती हैं, औरतें गुजरती हैं, माएँ बहनें बेटियां गुजरती हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करना। लोगों के लिए यानी एक अपने आप को गुनहगार भी ना करना गैर महारम को बदनीयती से देखकर, और उनके लिए जो शरीफ औरतें हैं उनको इस तरह से कोई ताके झांकेगा तो उनके लिए रास्ते पे निकलना मुश्किल हो जाएगा, उनकी शर्म व हयात मुतासिर होगी। मैं पहला हक ये गज़्ज़ु तरीक़, आंखों को झुका के रखना। तो मजबूरी से खड़े हो गए हो, खड़े होने की इजाज़त मिल रही है, मगर ये इजाज़त इस शर्त के साथ है कि तुम आने जाने वालों पे झांक ताक नहीं करोगे, कौन क्या लेके जा रहा है, कौन क्या लेके आ रहा है, इसके साथ कौन बैठा हुआ है, ये किसको लेके जा रहा है, इस टाइम किधर से आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये सारी तरकीबें लड़ाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मजबूरी से खड़े हुए हो तो चलो खड़े हो जाओ, मजबूरी अगर है तो, मगर ये हक नहीं है तुम्हें कि तुम लोगों की प्राइवेसी को देखो, तुम लोगों के ज़ाती मामलात के अंदर कुरीदना शुरू कर दो, तबसरे शुरू कर दो। फलां गुजरा है, देखा जी इसका स्टाइल देखा, इसके कपड़े देखे, इसका फलां देखा। मैं बहुत महदूद तरीके से मुख्तसर अल्फाज में तबसरा कर रहा हूँ ताकि सिर्फ इशारा हो जाए आपको।
وگرنہ ہوتا کیا ہے، وہ گلی کوچوں میں آپ لوگ زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وکف الاذی، باہر کھڑے ہیں تو اگر باہر کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئے تو اسے ہٹا دیں وہاں سے۔ اب آپ کھڑے ہیں باہر تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، رستے کا حق ہے یہ۔ ورد السلام، لوگوں کو سلام کا جواب دو۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور اچھی بات، کوئی غلط کام دیکھو تو پھر اگر طاقت اور ہمت ہے، صلاحیت ہے، اب وہ غلط کام کو دیکھنے کے، ٹھیک کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر انسان طاقت رکھتا ہے اور اس کے پاس قانونی اخلاقی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے گا، نہیں تو زبان سے روکے گا، نہیں تو دل سے برا جانے گا، اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ مگر کہا اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر سے مروی ہے، انہوں نے اس میں فرمایا وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفِ، اور اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی امداد کرنا۔ رستے میں کھڑے ہو، دیکھا کسی کو پریشان ہے، موٹر سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل کا کوئی اس کا پرابلم ہو گیا ہے، کوئی اس کے سامان نیچے گر گیا ہے، شاپر پھٹ گیا ہے، پھر اس کی امداد کرو۔ اب تم گلی میں کھڑے ہو تو گلی کا حق دو اس کو، پھر تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ حق دو گلی کا، حق کیا ہوتا ہے؟ کبھی حق کی تعریف سنی ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ حق وہ ہوتا ہے کہ نہ ملے تو اگلا بندہ مطالبہ کرے اس کا کہ یار آپ نے مجھے دیکھا ہے، میرا سامان گرا پڑا تھا، آپ نے تعاون بھی نہیں کیا، اس کا گیلا بنتا ہے پھر، چونکہ حق تھا۔ آپ یہ نعرے سنتے ہوں گے، ہمارا حق کھا گیا ہے، ہمارا حق کھا گیا ہے، اور ایک پنجابی میں کہتے ہیں میرا حق ایتھے رکھ، حق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کا رسول فرماتا ہے رستے کا یہ حق ہے کہ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرو پھر اس کی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَهْدُ الضَّالَ، کوئی بھولا بھٹکا ہے تو اس کو رستہ دکھاؤ۔ کسی کو گلی کا پتہ نہیں چل رہا، پھر اس کو رستہ بتاؤ۔ اب تو کہ باہر کھڑے ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پھر گائیڈ کرو اس کو۔ حاضرین ذی احتشام، اسپیشلی اس حدیث پاک کے حوالے سے ہمیں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ذہن میں رکھنے والی، پھر دہرائے دیتا ہوں۔ پہلے فرمایا تھا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، سلام کا جواب دیتے رہو، اچھی بات بتاؤ، برائی سے روکتے رہو، کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کرو، کوئی بھولا بھٹکا ہے اسے رستہ دکھاؤ۔ یہ پھر رستے کے حق ہیں جو ہمیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں آج جس کو نئے ناموں کے ساتھ، جس کو میں نے کہا سیوک سینس، مضامین پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ یونیورسٹیوں کے اندر، اس پر باقاعدہ ڈپلومہ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ کورس ہوتے ہیں کہ سیوک سینس سکھائی جائے، شعور شہریت دیا جائے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے شہر کے اوپر آپ کے حق کیا ہیں۔ اب یہ باقاعدہ سبجیکٹ بن گیا ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارا دین اس کی بنیاد آج سے 1500 سال پہلے سیرت اور سنت مصطفیٰ کے اندر ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم نے نظر انداز کر دیا اور ہم نے اسے منبر و محراب کا موضوع نہیں بنایا۔ سرکار صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 2 لعنت کرنے والے کام ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی لعنت پڑتی ہے، ان سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہے جس سے لعنت پڑتی ہے؟ فرمایا لوگوں کے رستے میں کوئی پیشاب پخانہ کر دے، گند پھینک دے وہاں پر تو لوگ لعن طعن کرتے ہیں، لوگوں کی لعنت سے بچو۔ جو لوگوں کا سیٹنگ پلیس ہے، جیسے کوئی پرانے زمانوں میں سایہ دار درخت ہوتا تھا، لوگ بیٹھ جاتے تھے، آج کل جیسے ہمارے ہاں سڑکوں کے اوپر، سٹاپوں کے اوپر چھوٹی سی جگہ بنی ہوتی ہے، شیڈ وغیرہ پڑا ہوتا ہے، اس جگہ پہ جا کے کوئی گندگی ڈالو گے، گند ڈال کے آؤ گے، لوگ لعن طعن کریں گے۔ میں لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، یہ کام نہ کرو، اس سے لعنت پڑے گی تمہارے اوپر۔ حاضرین عزیز احتشام، ان حدیث کی روشنی میں اہل علم نے امام غزالی کو اٹھائی ہے، امام غزالی کی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین، انہوں نے ان کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے ممنوع الشوارع، رستے پر کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے اس کے اوپر۔ یہ نہیں کہ ہمارے علماء نے کام نہیں کیا، یہ نہیں ہے کہ ہمارے لٹریچر میں اس پر مواد نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر آج ہمارے زوال کا زمانہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف عبادات میں محدود رکھ دیا اور معاملات کو دین سے نکال دیا۔ حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں نماز روزے کی، حقوق العباد کو ہم نے اگنور کر دیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری پریشانی ہے۔ حاضرین محترم، ایک اور بات جو بڑی، جس کو علماء نے باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک زیادتی دکاندار حضرات کرتے ہیں جو اپنے دکان کا سامان باہر گلی پہ لے آتے ہیں۔
آپ دیکھیں گے آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنے دکان کے آگے جو گلی ہے جس پہ سب کا حق ہے، اس کو آگے کسی کو کرائے پہ دے دینا کہ یہاں پر فلانا ٹھیلے والا کھڑا ہو جائے گا، وہ کرایہ ہمیں دیتا رہے گا۔ یعنی ایسا مطالبہ جو چیز ہماری ہے ہی نہیں۔ ہمارا حق یہ تھا کہ ہم کھلا رکھتے اس کو۔ آپ کبھی اس کوڑے سٹاف سے گلی کے اندر آئیں ریفر رینج روڈ پر، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں سے آنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک ایک دکان کے آگے دو دو تین تین موٹر سائیکل کی پارکنگ ٹیڑھی میڑھی کھڑی ہوگی، اور لوگ قطار میں کھڑے دیکھ رہے ہوں گے نکلے کہاں سے، رستہ کہاں سے ملے گا ہم کو۔ یہ قابل غور باتیں ہیں، اسے صرف دنیا کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، یہ دین ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف سے بچائیں۔ ہمارا سارا کا سارا دین ہی امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے۔ ہمارا نام مومن کیوں رکھا گیا؟ ہم مومن ہیں اس لیے کہ ہماری ذات سے ہر ایک کو سکون اور امن ملتا ہے، اس لیے مومن ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارا وجود سلامتی کا باعث ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے لوگ تکلیف سے بچے رہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم کوئی رسم نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، میری ذات کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سلامتی ہو تم پر۔ السلام علیکم کا یہ معنی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ختم کرتے ہیں اس بات پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو، یعنی میرے وجود سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ صحیح معنی میں اگر مسلمان آپ نے ڈھونڈنا ہو، میں یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں اور تعلیمات دین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر صحیح معنی میں مسلمان ڈھونڈنا ہو، سچا مسلمان ڈھونڈنا ہو، تو یہ مت دیکھنا نمازیں کتنی پڑھتا ہے، یہ مت دیکھنا کہ حج اور عمرے کتنے کرتا ہے، یہ دیکھنا کہ اس کا وجود معاشرے کے لیے امن اور سلامتی والا ہے یا نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے یا نہیں ہے، اس کا وجود معاشرے کے لیے، محلے کے لیے اطمینان، امن، خوشی کا باعث ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا وجود لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو میرے مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اصل مسلمان ہوا کرتا ہے، صحیح معنی میں مسلمان وہ ہوا کرتا ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا کہ اس کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا گلی سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، اس کے اندر آپ غور کریں گے آپ کو 20 باتیں مل جائیں گی۔ ہم اپنے گھروں سے، ہمیں کوئی کام پڑتا ہے، کوئی نالی نکالنی ہے، ہم گلی توڑ دیتے ہیں، چلے مجبوری تھی آپ نے توڑ دی تو کم سے کم اس کو پراپر بند تو کر دو، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی۔ ہم اپنے گھر کا پانی کھلا چھوڑ دیں گے، ہمارے گھر کے نالی جو ہے وہ بجائے گٹر میں جانے کے اندر طریقے سے پائپ کے ذریعے باہر نکلی ہوگی، گلی میں گندا پانی ہوگا، ہر گزرنے والا پریشان ہوتا رہے گا، کپڑوں کے ناپاکی خطرہ رہے گا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کو تکلیف دینے والی بات کہتے ہیں، اسی کو ختم کرنے کا ہمارا دین کہتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی باتیں وہ ہیں، میں یہ بات عرض کروں گا، کئی باتیں وہ ہیں جہاں پہ ہمارا انفرادی مجبوری کی بجائے کچھ ادارے انوالو ہو جاتے ہیں، کچھ یا ڈیولپمنٹ جو اتھارٹیز ہیں وہاں سے کام نہیں ہو رہے ہوتے، منصوبہ بندیاں ہمارے شہروں کی، ملکوں کی ایسی نہیں ہیں، وہ مجبوریاں ہیں، مگر پھر بھی ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات کا جو یہ پہلو ہے اس کو بھی دیکھنے، غور و فکر کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔